بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اور جدید چیلنج، تیسرا باب، استدلال کا طریقہ۔ مذہب کے خلاف دور جدید کا جو مقدمہ ہے وہ اصلاً طریقہ استدلال کا مقدمہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی ترقی نے حقیقت کے مطالعہ کا جو اعلیٰ اور ارتقاء یافتہ طریقہ معلوم کیا ہے، مذہب کے دعوے اور عقیدے اس طریقے پر پورے نہیں اترتے۔ یہ جدید طریقہ مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعے حقائق کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ اب چونکہ مذہب کے عقائد ماورائے احساس دنیا سے متعلق ہونے کی وجہ سے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آ سکتے، ان کا استدلال تمام تر قیاس اور استقراء پر مبنی ہے، اس لیے وہ غیر حقیقی ہیں، ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں۔ حاشیہ: مثلاً خدا کے اس بات کے لیے ہم یہ نہیں کرتے کہ خود خدا کو کسی دوربین کے ذریعے دکھائیں، بلکہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ کائنات کا نظم اور اس کی معنویت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خدائی ذہن موجود ہے۔ اس طرح ہماری دلیل براہ راست خدا کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ ایسے قرینہ کو ثابت کرتی ہے جس کے منطقی نتیجہ کے طور پر خدا کو ماننا پڑے۔ مگر یہ مقدمہ بجائے خود صحیح نہیں۔ جدید طریقہ مطالعہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی چیز اپنا حقیقی وجود رکھتی ہے جو براہ راست ہمارے تجربے میں آئی ہو، بلکہ براہ راست تجربے میں آنے والی چیزوں کی بنیاد پر جو علمی قیاس کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح حقیقت ہو سکتا ہے جیسے کوئی تجربہ۔ نہ تجربہ محض تجربہ ہونے کی بنا پر صحیح ہے اور نہ قیاس محض قیاس ہونے کی بنا پر غلط۔ ہر ایک میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے۔ پہلے زمانے میں سمندری جہاز لکڑی کے بنائے جاتے تھے، کیونکہ تصور یہ تھا کہ پانی پر صرف وہی چیز تیر سکتی ہے جو وزن میں پانی سے ہلکی ہو۔ جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوہے کے جہاز بھی پانی پر اسی طرح تیر سکتے ہیں جس طرح لکڑی کے جہاز سطح بحر پر چلتے ہیں، تو اس بنا پر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ لوہا وزنی ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح پر تیر ہی نہیں سکتا۔ کسی لوہار نے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پانی کے ٹب میں لوہے کا نال ڈال کر دکھایا کہ وہ پانی کی سطح پر تیرنے کی بجائے ٹب کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک تجربہ تھا، مگر یہ تجربہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اس نے اگر پانی میں لوہے کا تسلا ڈالا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ صحیح ہے۔ اسی طرح ابتدا میں جب کم طاقت کی دوربینوں سے آسمان کا مشاہدہ کیا گیا تو بہت سے ایسے اجسام مشاہدے میں آئے جو پھیلے ہوئے نور کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس مشاہدہ کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ یہ گیسی بادل ہیں جو ستارہ بننے سے پہلے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ مگر جب مزید طاقت کی دوربینیں تیار ہوئیں اور ان کے ذریعے اثر نو ان اجسام کو دیکھا گیا تو نظر آیا کہ جو چیز پہلے نورانی بادل کی شکل میں دکھائی دیتی تھی وہ دراصل بے شمار ستاروں کا مجموعہ تھا جو غیر معمولی دوری کی وجہ سے بادل کی مانند نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ مشاہدہ اور تجربہ نہ صرف یہ کہ بذات خود علم کے قطعی ذرائع نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ علم صرف ان چیزوں کا نام نہیں جو براہ راست ہمارے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہوں۔ دور جدید نے بے شک بہت سے آلات اور ذرائع دریافت کر لیے ہیں جن سے وسیع پیمانے پر تجربہ اور مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ آلات و ذرائع جن چیزوں کا ہمیں تجربہ کراتے ہیں وہ صرف کچھ اوپری اور نسبتاً غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر جو نظریات قائم کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب غیر مرئی ہوتے ہیں۔ نظریات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری سائنس کچھ مشاہدات کی توجیہ کا نام ہے، یعنی خود نظریات وہ چیزیں نہیں جو ہمارے مشاہدہ یا تجربے میں آئے ہوں، بلکہ کچھ تجربات و مشاہدات نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا ہے کہ یہاں فلاں حقیقت موجود ہے، اگرچہ وہ خود مشاہدہ میں نہیں آئی۔ کوئی سائنسداں یا مادہ پرست فورس، انرجی، نیچر، قانون فطرت وغیرہ الفاظ استعمال کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، مگر کوئی بھی سائنسداں نہیں جانتا کہ قوت یا نیچر کیا ہے، سو اس کے معلوم واقعات و ظواہر کی نامعلوم اور ناقابل مشاہدہ علت کے لیے چند تعبیری الفاظ وضع کر لیے گئے ہیں جن کی حقیقت معنوی کی تشریح سے ایک سائنسدان بھی اسی طرح عاجز ہے جس طرح اہل مذاہب خدا کی تشریح و توصیف سے۔ دونوں اپنی جگہ ایک نامعلوم علت کائنات پر غیبی اعتقاد رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر الکسس کیرل کے الفاظ میں ریاضیاتی کائنات قیاسات اور مفروضات کا ایک شاندار جال ہے جس میں علامتوں کی مساوات یعنی ایکویشن آف سمبلز پر مشتمل ناقابل بیان مجردات یعنی ایبسٹریکشنز کے سوا اور کچھ نہیں۔ مین دی انون، پیج نمبر 15۔ سائنس ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی کہ حقیقت صرف اس قدر ہے جو حواس کے ذریعے بلا واسطہ ہمارے تجربہ میں آئی ہو۔ یہ واقعہ کہ پانی ایک رقیق اور سیال چیز ہے اس کو ہم براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ واقعہ کہ پانی کا ہر مالیکیول ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کے 1 ایٹم پر مشتمل ہے، یہ ہم کو آنکھ یا کسی خودبین سے نظر نہیں آتا بلکہ صرف منطقی استنباط کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور سائنس ان دونوں واقعات کی موجودگی یکساں طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح وہ عام پانی ایک حقیقت ہے جو مشاہدہ میں نظر آ رہا ہے، اس طرح وہ تجزیاتی پانی بھی ایک حقیقت ہے جو قطعاً ناقابل مشاہدہ ہے اور صرف قیاس کے ذریعے معلوم کیا گیا ہے۔ یہی حال دوسرے تمام حقائق کا ہے۔ اے ای مینڈر لکھتا ہے،
جو حقیقتیں ہم کو براہ راست حواس کے ذریعے معلوم ہوں وہ محسوس حقائق یعنی پرسیوڈ فیکٹس ہیں، مگر جن حقیقتوں کو ہم جان سکتے ہیں وہ صرف انہی محسوس حقائق تک محدود نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی حقیقتیں ہیں جن کا علم اگرچہ براہ راست ہم حاصل نہیں کر سکتے پھر بھی ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس علم کا ذریعہ استنباط ہے۔ اس طرح جو حقیقتیں معلوم ہوں ان کو استنباطی حقائق یعنی انفرڈ فیکٹس کہا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات اہمیت کے ساتھ سمجھ لینے کی ہے کہ دونوں میں اصل فرق ان کے حقیقت ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک صورت میں ہم اس کو جانتے ہیں اور دوسری صورت میں ہم اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ حقیقت بہرحال حقیقت ہے، خواہ ہم اس کو براہ راست مشاہدہ سے جانیں یا بطریق استنباط معلوم کریں۔ وہ مزید لکھتا ہے، کائنات میں جو حقیقتیں ہیں ان میں سے نسبتاً تھوڑی تعداد کو ہم حواس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، پھر ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے جانیں؟ اس کا ذریعہ استنتاج یعنی انفرنس یا تعقل ہے۔ استنتاج یا تعقل ایک طریقہ فکر ہے جس کے ذریعے ہم کچھ معلوم واقعات سے آغاز کر کے بالآخر یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ فلاں حقیقت یہاں موجود ہے اگرچہ وہ کبھی دیکھی نہیں گئی۔ صفحہ 49۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقلی اور منطقی طریقہ حقیقت کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیوں کر ہے؟ جس چیز کو ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کے وجود کا تجزیہ کیا، اس کے متعلق محض عقلی تقاضے کی بنا پر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقت ہے؟ مینڈر کے الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے، The reasoning process is valid because the universe of fact is rational۔ یعنی منطقی استخراج کے ذریعے حقیقت کو معلوم کرنے کا طریقہ صحیح ہے کیونکہ کائنات میں خود منطقیت ہے۔ عالم واقعات ایک ہم آہنگ کل ہے، کائنات کے تمام حقائق ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان زبردست نظم اور باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ اس لیے مطالعے کا کوئی ایسا طریقہ جو واقعات کی ہم آہنگی اور ان کی موزونیت کو ہم پر واضح نہ کرے صحیح نہیں ہو سکتا۔ مینڈر یہ بتاتے ہوئے لکھتا ہے، نظر آنے والے واقعات محض عالم حقیقت کے کچھ اجزاء یعنی پارٹس آف فیکٹس ہیں۔ وہ سب کچھ جن کو ہم حواس کے ذریعے جانتے ہیں وہ محض جزوی اور غیر مربوط واقعات ہوتے ہیں، اور اگر الگ سے صرف انہی کو دیکھا جائے تو وہ بے معنی معلوم ہوں گے۔ براہ راست محسوس ہونے والے واقعات کے ساتھ اور بہت سے غیر محسوس واقعات کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت ان کی معنویت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک سادہ سی مثال سے اس حقیقت کو سمجھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا مرتی ہے تو زمین پر گر پڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کو زمین سے اٹھانے کے لیے طاقت خرچ کرنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند آسمان پر گھوم رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی سے اترنے کے مقابلے میں چڑھنا زیادہ مشکل ہے۔ اس طرح کے ہزاروں مشاہدات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے درمیان بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ایک استنباطی حقیقت انفرڈ فیکٹ کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی تجاذب، گریویٹیشن کا قانون۔ اس کے فوراً بعد یہ تمام مشاہدات اس استنباطی حقیقت کے ساتھ مل کر باہم مربوط ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بالکل پہلی بار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف واقعات کے درمیان نظم، باقاعدگی اور موافقت ہے۔ محسوس واقعات کو اگر الگ سے دیکھا جائے تو وہ بے ترتیب، غیر مربوط اور متفرق معلوم ہوں گے، مگر محسوس واقعات اور استنباطی حقائق دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ ایک منظم شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ اس مثال میں تجاذب کا قانون ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت ہونے کے باوجود بذات خود قطعاً ناقابل مشاہدہ ہے۔ سائنسدانوں نے جس چیز کو دیکھا یا تجربہ کیا وہ خود قانون کشش نہیں، دوسری کچھ چیزیں ہیں، اور ان دوسری چیزوں کو منطقی توجیہ کے طور پر وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو ہم قانون تجاذب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ قانون تجاذب آج ایک مشہور ترین سائنسی حقیقت کے طور پر ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس کو پہلی بار نیوٹن نے دریافت کیا، مگر خالص تجربی نقطہ نظر سے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو نیوٹن کی زبان سے سنیے۔ اس نے بینٹلی کو ایک خط لکھا تھا جو اس کے مجموعے میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے، یہ ناقابل فہم ہے کہ بے جان اور بے حس مادہ کسی درمیانی واسطہ کے بغیر دوسرے مادہ پر اثر ڈالتا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ ورکس آف ڈبلیو بینٹلے، 3rd پیج نمبر 221۔ ایک ایسی ناقابل مشاہدہ اور ناقابل فہم چیز کو آج بلا اختلاف سائنسی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اگر ہم ان کو مان لیں تو ہمارے کچھ مشاہدات کی ان سے توجیہ ہو جاتی ہے۔ گویا کسی چیز کی حقیقت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ براہ راست ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو، بلکہ وہ غیر مرئی عقیدہ بھی اسی درجے کی ایک حقیقت ہے جس سے ہم مختلف مشاہدات کو اپنے ذہن میں مربوط کر سکتے ہوں، جو معلوم واقعات کی معنویت ہم پر واضح کر سکے۔ مینڈر لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے ایک حقیقت معلوم کر لی، دوسرے لفظوں میں گویا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کی معنویت کو معلوم کر لیا ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کی موجودگی کے سبب اور اس کے حالات کو معلوم کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہماری بیشتر یقینیات، بلیفز اسی نوعیت کی ہیں، وہ دراصل مشاہدہ کی توضیح، اسٹیٹمنٹس آف آبزرویشن ہیں۔ اس بحث کے بعد مینڈر مشہور حقائق
آبزرو فیکٹ کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب ہم کسی مشاہدے آبزرویشن کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم مجرد حسیاتی مشاہدے سے کچھ زیادہ مراد لیتے ہیں۔ اس سے مراد حسیاتی مشاہدہ نیز معرفت یعنی ریکگنیشن ہوتا ہے، جس میں تعبیر کا جزو بھی شامل ہو۔ پیج نمبر 56۔ یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر عضویاتی ارتقاء یعنی آرگینک ایولیوشن کے حقیقت ہونے پر سائنسدانوں کا اجماع ہو گیا ہے۔ مینڈر کے نزدیک یہ نظریہ اب اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو تقریباً حقیقت یعنی اپروکسیمیٹ سرٹنٹی کہا جا سکتا ہے۔ جی سمپسن کے الفاظ میں نظریہ ارتقاء آخری اور مکمل طور پر ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، نہ کہ محض ایک قیاس یا متبادل مفروضہ جو سائنسی تحقیق کے لیے قائم کر لیا گیا ہو۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 1958 کے مقالہ نگار نے حیوانیات میں ارتقاء کو بطور ایک حقیقت یعنی ٹروتھ کے تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈارون کے بعد اس نظریے کو سائنسدانوں اور تعلیم یافتہ طبقے کا قبول عام جنرل ایکسیپٹنس حاصل ہو چکا ہے۔ آر ایس لول لکھتا ہے، ڈارون کے بعد نظریہ ارتقاء دن بدن زیادہ قبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب سوچنے اور جاننے والے لوگوں میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ واحد منطقی طریقہ ہے جس کے تحت عمل تخلیق کی توجیہ ہو سکتی ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آرگینک ایوولوشن، پیج نمبر 15۔ یہ نظریہ جس کی صداقت پر سائنسدانوں کا اس قدر اتفاق ہو گیا ہے، کیا اسے کسی نے دیکھا یا اس کا تجربہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا۔ ارتقاء کا مزعومہ عمل اتنا پیچیدہ ہے اور اتنے بعید ترین ماضی سے متعلق ہے جس کو دیکھنے یا تجربہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نل کے مذکورہ بالا الفاظ کے مطابق یہ صرف ایک منطقی طریقہ ہے جس سے تخلیقی مظاہر کی توجیہ کی جاتی ہے، نہ کہ واقعاتی مشاہدہ۔ چنانچہ سر آرتھر کیت، جو خود بھی اس ارتقاء کا حامی ہے، اس نے ارتقاء کو مشاہداتی یا تجرباتی حقیقت کی بجائے ایک عقیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، ایوولوشن از اے بیسک ڈوگما آف ریشنلائزیشن، ریوولٹ اگینسٹ ریزن، پیج 112۔ یعنی نظریہ ارتقاء مذہب اقلیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ چنانچہ ایک سائنسی انسائکلوپیڈیا میں ڈارونزم کو ایک ایسا نظریہ کہا گیا ہے جس کی بنیاد توجیہ بلا مشاہدہ یعنی ایکسپلینیشن وداؤٹ ڈیمانسٹریشن پر قائم ہے، ریوولٹ اگینسٹ ریزن، پیج 3۔ پھر ایک ایسی غیر مشاہدہ اور ناقابل تجربہ چیز کو علمی حقیقت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مینڈر کے الفاظ میں یہ ہے۔ نمبر 1، یہ نظریہ تمام معلوم حقیقتوں سے ہم آہنگ کنسسٹنٹ ہے۔ نمبر 2، اس نظریے میں ان بہت سے واقعات کی توجیہ مل جاتی ہے جو اس کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے۔ نمبر 3، دوسرا کوئی اگر یہ استدلال نظریہ ارتقاء کو حقیقت قرار دینے کے لیے کافی ہے تو یہی استدلال بدرجہ زیادہ شدت کے ساتھ مذہب کے حق میں موجود ہے۔ ایسی حالت میں نظریہ ارتقاء کو سائنسی حقیقت قرار دینا اور مذہب کو سائنسی ذہن کے لیے ناقابل قبول ٹھہرانا صرف اس بات کا مظاہرہ ہے کہ آپ کا مقدمہ اصلاً طریقہ استدلال کا مقدمہ نہیں بلکہ وہ نتیجہ سے متعلق ہے۔ ایک ہی طریقے استدلال سے اگر کوئی خالص طبیعیاتی نوعیت کا واقعہ ثابت ہو تو آپ اسے فوراً قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی الہیاتی نوعیت کی چیز ثابت ہو تو آپ اسے رد کر دیں گے کیونکہ یہ نتیجہ آپ کو پسند نہیں۔ اوپر کی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مذہب ایمان بالغیب کا نام ہے اور سائنس ایمان بالشہود کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں ہی ایمان بالغیب پر عمل کرتے ہیں۔ مذہب کا اصل دائرہ اشیاء کی اصلی اور آخری حقیقت متعین کرنے کا دائرہ ہے۔ سائنس اس وقت تک مشاہداتی علم ہے جب تک وہ ابتدائی اور خارجی مظاہر پر کام کر رہی ہو۔ جہاں وہ اشیاء کی آخری اور حقیقی حیثیت متعین کرنے کے لیے میدان میں آتی ہے جو کہ مذہب کا اصلی میدان ہے، تو وہ بھی ٹھیک اسی طرح ایمان بالغیب کا طریقہ اختیار کرتی ہے جس کا الزام مذہب کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میدان میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بقول سر آرتھر ایڈنگٹن، دور جدید کا سائنسدان جس میز پر کام کر رہا ہے وہ بیک وقت دو میزیں ہیں۔ ایک میز تو وہی ہے جو ہمیشہ سے عام انسانوں کی میز رہی ہے اور جس کو چھونا اور دیکھنا ممکن ہے۔ دوسری میز اس کی علمی میز یعنی سائنٹیفک ٹیبل ہے۔ اس کا بیشتر حصہ خلا ہے اور اس میں بے شمار ناقابل مشاہدہ الیکٹران دوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے مصنع یعنی ڈپلیکیٹ ہیں، جس میں سے ایک تو قابل مشاہدہ ہے اور دوسرا صرف تصوراتی۔ اس کو کسی بھی خودبین یا نیچر آف فزیکل ورلڈ، پیج 7۔ جہاں تک چیزوں کی شکل اول کا تعلق ہے اس کو بے شک سائنس دیکھتی ہے اور بہت دور تک دیکھتی ہے، مگر اس نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ اس نے شکل ثانی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اس میدان میں اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی حقیقت کے مظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرتی ہے۔ گویا جہاں تک اس دوسرے میدان
اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کا میدان کا تعلق ہے، سائنس نام ہے معلوم حقائق کی مدد سے نامعلوم حقائق دریافت کرنے کا۔ جب سائنسدان کے پاس مشاہداتی حقائق جن کو در حقیقت وجدان صورت پذیر کرتا ہے کہ کچھ تعداد فراہم ہو جاتی ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اسے ایک ایسے مفروضہ یا نظریہ کی زیادہ صحیح الفاظ میں ایک وجدانی یا اعتقادی تصور کی ضرورت ہے جو ان مشاہدات کی تشریح کرے، ان کو منظم کرے اور انہیں ایک وحدت میں پرو دے۔ لہٰذا وہ اس قسم کا وجدانی مفروضہ تیار کرتا ہے۔ اگر یہ مفروضہ فی الواقع ان تمام حقائق کی معقول تشریح کر رہا ہو، ایک ایسی ہی قابل یقین حقیقت میں شمار کیا جاتا ہے جیسی کہ کوئی اور علمی حقیقت جس کو سائنسداں مشاہدہ قرار دیتا ہے، اگرچہ یہ حقیقت سائنسدانوں کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق نہ کبھی مشاہدہ میں آئی ہو، مگر یہ غیر مرئی حقیقت صرف اس لیے حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا مفروضہ ایسا موجود نہیں جو ان مشہود حقائق کی واقعی تشریح کرتا ہو۔ گویا سائنسداں ایک غائب چیز کی موجودگی پر اس کے نتائج و اثرات کی وجہ سے یقین کر لیتا ہے۔ ہر وہ حقیقت جس پر یقین کرتے ہیں شروع میں ایک مفروضہ ہی ہوتی ہے، پھر جوں نئے حقائق منکشف ہو کر اس مفروضے کی تائید کرتے جاتے ہیں، اس مفروضے کی صداقت نمایاں ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا اس پر حق الیقین کے درجے تک اعتماد ہو جاتا ہے۔ اگر آشکارا ہونے والے حقائق اس مفروضے کی تائید نہ کریں تو ہم اس مفروضے کو غلط سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی ناقابل انکار حقیقت کی ایک مثال جس پر سائنسدان ایمان بالغیب رکھتا ہے ایٹم ہے۔ ایٹم کو آج تک معروف معنوں میں دیکھا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود وہ جدید سائنس کی سب سے بڑی تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اسی بنا پر ایک عالم نے سائنسی نظریات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: تھیوریز اینڈ مینٹل پکچرز دیٹ ایکسپلین نون لا، یعنی سائنسی نظریات دراصل ذہنی نقشے ہیں جو معلوم قوانین کی توجیہ کرتے ہیں۔ سائنس کے میدان میں جن حقائق کو مشاہداتی حقائق یعنی آبزروڈ فیکٹس کہا جاتا ہے، وہ دراصل مشاہداتی حقائق نہیں بلکہ کچھ مشاہدات کی تعبیریں ہیں، اور چونکہ انسانی مشاہدہ کو کامل نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہ تعبیریں بھی تمام کی تمام اضافی ہیں اور مشاہدہ کی ترقی سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ J.W. سولیون سائنسی نظریات پر ایک تبصرہ کرنے کے بعد لکھتا ہے: سائنسی نظریات کے اس جائزے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک صحیح سائنسی نظریہ محض یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک کامیاب عملی مفروضہ یعنی سکسیسفل ورکنگ ہائپوتھیسس ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ تمام سائنسی نظریات اصلاً غلط ہوں۔ جن نظریات کو آج ہم تسلیم کرتے ہیں وہ محض ہمارے موجودہ حدود مشاہدہ کے اعتبار سے حقیقت ہے۔ حقیقت یعنی ٹروتھ اب بھی سائنس کی دنیا میں ایک علمی اور افادی مسئلہ یعنی پریگمیٹک افیئر ہے۔ دی لمیٹیشن آف سائنس، پیج نمبر 158۔ اس کے باوجود سائنسدان ایک مفروضہ کو جو اس کے مشاہداتی حقائق کی معقول تشریح کرتا ہو، مشاہداتی حقائق سے کم درجے کی علمی حقیقت نہیں سمجھتا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مشاہداتی حقائق تو سائنس ہیں، لیکن وہ نظریہ جو ان کی تشریح کر رہا ہے وہ سائنس نہیں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب مشہود حقائق سے الگ کوئی چیز نہیں، وہ محض ایک اندھا عقیدہ نہیں بلکہ وہ مشہود کی صحیح ترین توجیہ ہے۔ جس طرح نیوٹن کے نظریہ روشنی یعنی کارپسکولر تھیوری آف لائٹ کو 20ویں صدی کے سائنسدانوں نے اس لیے رد کر دیا کہ وہ مظاہر نور کی تشریح میں ناکام نظر آیا، اسی طرح ہم بے خدا مفکرین کے نظریہ کائنات کو اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ وہ حیات و کائنات کے مظاہر کی تشریح میں ناکام ہے۔ مذہب کے بارے میں ہمارے یقین کا ماخذ عین وہی چیز ہے جو ایک سائنسدان کے لیے کسی سائنسی نظریے کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہم مشاہداتی حقائق کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مذہب کی تشریحات عین حق ہیں، اور اس درجہ حق ہیں کہ ہزاروں برس گزرنے کے باوجود ان کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہر وہ انسانی نظریہ جو اب سے چند سو برس پہلے بنایا گیا تھا، وہ نئے مشاہدات و تجربات کے ظہور میں آنے کے بعد مشتبہ اور مردود ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس مذہب ایک ایسی صداقت ہے جو ہر نئی تحقیق سے اور نکھرتی چلی جا رہی ہے۔ ہر واقعی دریافت اس کے لیے تصدیق بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگلے صفحات میں ہم اسی پہلو سے مذہب کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔